السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد کیف، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو بھارت کے مسلمانوں کے بیچ بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، آج ہم جانیں گے بھارت کے انصاری کون ہیں، ان کا اتہاس کیا ہے، کیا یہ واقعی مدینہ کے انصار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر یہ کوئی اور کہانی ہے۔ دوستو، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اتہاس کے پنوں میں 4000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ تو تیار ہو جائیے ایک دلچسپ اور جانکاری سے بھری جرنی کے لیے۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور 1 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ دوستو، یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ بھارت کے مسلمانوں میں یہ ذات سب سے زیادہ ملتی ہے۔ آپ بھارت کے کسی بھی شہر چلے جائیے، اگر وہاں مسلمان ہیں تو انصاری بھی ضرور ملے گی، چاہے شہر ہو، گاؤں ہو یا گلیاں ہو۔ انصاری ہر جگہ موجود ہیں، لیکن دوستو، اسلام میں اصل میں کوئی جات پات کا سسٹم نہیں ہے، نہ کوئی اونچ نیچ، نہ کوئی بھید بھاؤ۔ اسلام تو برابری سکھاتا ہے، مگر جو مسلمان بھارت اور پڑوسی دیشوں میں رہتے ہیں وہ سینکڑوں سالوں سے اس ماحول میں جی رہے ہیں جہاں جات پات کا سسٹم گہرا بسا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی نس نس میں جات بسی ہے، تو ایسے ماحول میں مسلمان بھی اس سسٹم سے پوری طرح آزاد نہیں ہو پائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں کئی جاتیاں پائی جاتی ہیں، اور انہی میں انصاری ایک بہت مشہور نام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت کے انصاری آخر ہیں کون، ان کا اتہاس کیا ہے، یہ کہاں سے آئے، کیا یہ شروع سے بھارت میں ہی رہتے تھے یا عرب سے آئے ہیں؟ کئی انصاری بھائی تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کے مشہور انصار قبیلے کی اولاد ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، اور کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا یہودیوں سے بھی کوئی پرانا ناتا ہے۔ تو آخر سچائی کیا ہے؟ چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اتہاس کے پنوں کو پلٹتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ نے اپنے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اتہاس میں صاف لکھا ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی عرب لوگ ہیں اور یہودی قوم ہے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 مشہور بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے سارے عربوں کی قوم چلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے بنی اسرائیل کی نسلیں جن میں یہودی قوم بھی شامل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اسلامک اتہاس میں بہت اہم شخصیت اور نبی تھے، ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان میں سے 2 بیٹے نابد اور قیدار سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ مشہور مسلم اتہاس کار ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آج کے سارے عرب لوگ انہی 2 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ قیدار کی اولاد سے آگے چل کر قریش قبیلہ بنا جو مکہ اور اس کے آس پاس بستا تھا۔ اسی قبیلے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے نابد کی۔ ان کی اولاد قریش سے بالکل الگ تھی اور مکہ سے بہت دور رہتی تھی۔ نابد کی نسل سے آگے چل کر انصاری قبیلہ بنا جو شروع میں عرب کے دچھڑی حصے سے یعنی آج کے یمن میں رہتا تھا۔ پھر ایک بڑا حادثہ ہوا، 2 پہاڑوں کے بیچ بنا ایک وشال باندھ ٹوٹ گیا جس سے بھیانک باڑھ آ گئی۔ اس باڑھ کا ذکر قرآن کی سورہ سبا میں بھی ہے۔ اس باڑھ نے پورا علاقہ تباہ کر دیا اور انصاری قبیلے کو اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ یہ لوگ پورے عرب میں گھومتے رہے اور آخر کار یثرب نام کی جگہ پر بس گئے۔ دوستو، یثرب وہی جگہ ہے جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ میں بسنے کے بعد انصاری قبیلے کے سردار حارثہ کے 2 بیٹے ہوئے، اوس اور خزرج۔ ان 2 بیٹوں سے انصاری قبیلے کی 2 شاخائیں بنی، اوس قبیلہ اور خزرج قبیلہ۔ اس زمانے میں مدینہ پر 3 بڑے یہودی قبیلوں کا کنٹرول تھا، بنو
قریظہ، بنو نضر اور بنو قینقاع۔ انصاری قبیلے اوس اور خزرج ان یہودیوں کے ادھین تھے اور انہیں ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ کچھ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انصاری لوگ یہودی دھرم مانتے تھے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے جیسے لات اور منات۔ دھیرے دھیرے مدینہ میں انصاریوں کا اثر بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر یہودی قبیلے گھبرا گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انصاریوں کا دبدبہ بڑھا تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے سازش رچی اور اوس اور خزرج کے بیچ دشمنی ڈلوا دی۔ یہ دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ سلسلہ تب تک چلا جب تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے اور دونوں قبیلوں کو پھر سے بھائی بنا دیا۔ اوس اور خزرج میں خزرج قبیلے کا اثر زیادہ تھا، زیادہ تر سردار بھی خزرج سے ہی چنے جاتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ آئے تو خزرج قبیلے کے سردار مالک بن اجلان نے یہودیوں کے سردار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مدینہ کا کنٹرول انصاریوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ مدینہ کے انصاریوں میں سب سے مشہور شخصیت تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے۔ جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 7 مہینے تک انہی کے گھر رکے۔ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ نبی ان کے گھر رکے، مگر یہ عزت حضرت ابو ایوب کو ملی۔ وہ نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ کے گورنر بھی بنے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مدینہ بڑے صحابی کی قبر مدینہ میں نہیں بلکہ ترکی کے استنبول میں ہے۔ پرانے زمانے میں اسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں میں سول وار چل رہی تھی۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت ابو ایوب 70 سے 80 سال کی عمر میں مسلم فوج کے ساتھ قسطنطنیہ گئے۔ وہاں جنگ کے دوران بیمار پڑ گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ انہیں قسطنطنیہ میں ہی دفنایا جائے۔ آج ان کی قبر استنبول میں ایک مبارک جگہ مانی جاتی ہے۔ جب 750-800 سال بعد عثمانی سلطان محمود دیتیے نے قسطنطنیہ فتح کیا تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب کی قبر ڈھونڈی اور وہاں ایک شاندار مقبرہ بنوایا۔ حضرت ابو ایوب نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کا ایک بیٹا ہوا جو سوانی میں ہی چل بسا۔ دوسری بیوی ام ایوب انصاریہ سے 4 بچے ہوئے، ایک بیٹی عمرہ اور 3 بیٹے، محمد ابن خالد، ایوب ابن خالد اور خالد ابن خالد۔ ایوب اور خالد کی اولادیں عرب میں ہی رہیں اور آج ان کی نسلیں قطر اور بحرین میں ملتی ہیں، لیکن محمد ابن خالد کی اولادیں دھیرے دھیرے ایران، افغانستان اور ہندوستان کی طرف بڑھی۔ حضرت محمد ابن خالد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خراسان فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ فتح کے بعد وہ وہیں بس گئے اور ان کی اولادیں اگلے 500 سال تک افغانستان کے بلخ اور ہرات میں آباد رہی۔ سال 1006 میں افغانستان کے ہرات میں خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے جو ایک بڑے عالم، صوفی اور شاعر تھے۔ ہندوستان کے کچھ انصاری لوگ انہیں اپنا پروج مانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خواجہ عبداللہ کے 5 بیٹے الگ الگ سمے پر ہندوستان آئے اور ان کی اولادیں آج کے انصاری ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دلی سلطنت کے دور میں آئے تو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 1526 میں بابر کے ساتھ آئے۔ یہاں ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، کیا واقعی خواجہ عبداللہ کی اولادیں ہندوستان آئی، اور اگر آئی تو کیا آج کے انصاری ان کی نسل سے ہیں؟ زیادہ تر اتہاس کاروں کا جواب ہے نہیں۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پکا لکھت ریکارڈ نہیں ملتا۔ یہ بات زیادہ تر ایک پرمپرا اور سنائی گئی کہانیاں پر ٹکی ہے جو بزرگوں سے بچوں تک چلی آ رہی ہے۔ اتہاس کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہے کہ ہندوستان اور پڑوسی دیشوں کے انصاری اصل میں یہیں کے مول نواسی ہیں جو پیڑھیوں سے کپڑا بننے کے پیشے سے جڑے تھے۔ انہیں بنکر یا
जुलहा कहा जाता था। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम फैलाने में मदद की तो अरब और तुर्क स्कॉलर्स ने इन्हें अंसारी कहना शुरू किया, क्योंकि अरबी में अंसारी का मतलब होता है मदद करने वाला। मदीना के अंसारियों की तरह इन बुनकर मुसलमानों ने भी इस्लाम की मदद की और यही नाम इनका परमानेंट हो गया। तो दोस्तों, यही है भारत के अंसारियों की कहानी। इनका अरब के अंसार कबीले से सीधा ताल्लुक साबित नहीं होता, लेकिन इनका योगदान इस्लाम और हिंदुस्तान के इतिहास में कम नहीं है। ये लोग यहीं के थे जिन्होंने इस्लाम को गले लगाया और इसे फैलाने में बड़ा रोल अदा किया। तो दोस्तों, ये थी भारत के अंसारियों की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कैफी नेटवर्क 1K को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।